بھیا آپ کو وردی پہننے کا شوق ہے پولیس کا، جائیں ٹک ٹاکر بنے جائیں، اس طرح کے حرکتیں بند کرو، ہمیں ذلیل و خوار نہ کریں. اور وہاں پولیس کو جوتے نہیں مارے ننگا کر کے، کیا تھانے میں جا کے ننگا کر کے پولیس کو مارنا جرم نہیں ہے؟ مریم نواز شریف پولیس وردی پہنتی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دھڑا دھڑ سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ ان کی ویڈیوز اور تصاویریں وائرل ہوتی ہیں، اور جتنے نون لیگ کے ووٹر اور سپورٹر تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھ کے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی ٹائم گزرتا ہے اور ایک خبر یہ ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ مریم نواز شریف پر جو ہے ان کے خلاف ایک درخواست دے دی گئی ہے کہ انہوں نے جو وردی پہن رکھی تھی وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی. تو باجوہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے درخواست دائر کی. باجوہ صاحب، یہ کیا واقعہ ہوا کہ انہوں نے وردی پہنی، لوگ تو بڑے خوش تھے کہ خوبصورت لگ رہی ہے مریم نواز شریف، اور آپ نے ایک دم درخواست دی تھی، تو کیا معاملہ ہے کیا؟ مجھے ایک دن فون آتا ہے ایک وکیل کا کہ سر ذرا ٹی وی دیکھیں. میں گھر پہ تھا، کہا کدھر ہے؟ میں کہا میں گھر پہ ہوں. آپ ہائی کورٹ نہیں آئے؟ میں کہا 12 بجے کیس ہے، میں 11 بجے انشاءاللہ 11:30 پہنچ جاؤں گا. کہتا نہیں سر آپ دیکھیے گا. میں نے جب ٹی وی دیکھا تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو مریم خطاب کر رہی ہے. کہنے سر ذرا غور سے دیکھیں، اس نے پولیس کی یونیفارم پہنی ہے. اس طرح کا آپ نے کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ کا کیس کیا ہے جس نے ایس ایس جی کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے. اور ہم بیٹھے تو آپ نے یہ بتایا تھا قانون میں آرمی، رینجر، پولیس، ایف آئی اے یا کوئی بھی جس ادارے کی ریکمینڈڈ یونیفارمز ہیں اس کے رولز ریگولیشن ہیں. وہی شخص پہن سکتا ہے جو اس ادارے کا ہو، جس کو وہ ادارہ رولز ریگولیشن اجازت دیتے ہیں. تو یہ اس نے کس رولز کی؟ یہ تو پولیس کی ملازمہ نہیں ہے. کیسے؟ جب غور کیا تو دیکھا ٹوپی آئی جی والی ہے، اسٹک آئی جی کی ہاتھ میں ہے، کانسٹیبل والی یونیفارم ہے، نیچے بوٹ دیکھے تو کسی اور محکمے کے تھے. وہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس پہ پھر میں نے کہا جی آپ درخواست دیں. کدھر بیٹھے کہتے ہیں ہائی کورٹ بار روم میں. میں نے کہا جائیں پولیس اسٹیشن پرانی نارکلی لکھتا ہے، یہ درخواست لکھیں، یہ ایئر کنڈ نے فیل کیا اور اس پہ دفعہ لگتی ہے. میں نے کہا 170 171 419 پاکستان پینل کوڈ، اب درخواست دیں. وہ بیچارہ درخواست لے گیا، وہ تھانے والوں نے نہیں انٹرٹین کی. پھر فون آتا ہے سر وہ میں نے درخواست دی ہے، تھانے والے نہیں لے رہے. میں نے اس کو سمجھا کے بھیجا تھا کہ تھانے والے نہیں لیں گے تو نہ ہی آپ کو کوئی رسید دیں گے. فرنٹ ڈیسک پہ ملتی ہے نا پرچی، تو آپ اس کو جو ہے پوسٹ کر دیں. میں آفس آ رہا ہوں، آپ آ جائیں، میں لکھوا دیتا ہوں. میں نے پھر ایک جو قانونی راستہ ہے وہ اپنایا، ایک پٹیشن داخل کر دی سیشن کورٹ میں برائے اندراج مقدمہ. وہی رسید اور وہ اس کی اپلیکیشن لگا کے وہ بھی معاملہ چل رہا ہے. اب 2 تاریخ اس کے بعد پھر ایک تصویر سامنے آتی ہے ہمارے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تو پہلی تو یہ ہے اس کی تصویر جو جس میں وہ پولیس کی آئی جی میں گئی ہے. دوسری تصویر جو ہے یہ ہیلی کاپٹرس کی کوئی میٹنگ تھی. ان کا داماد ہے جو ہیلی کاپٹرس کا جس کا کاروبار ہے، اس کے لیے کوئی میٹنگ انہوں نے ارینج کی کہ امریت کے کی بجائے وہ ایئرپورٹ جو ہے لاہور کا استعمال کر سکے. اس سلسلے میں یہ میٹنگ ہے. اس میٹنگ میں بیٹھ کے بھی اس نے یہی پہنی ہوئی ہے وردی. دوبارہ اس جرم کو دہرایا. تو پھر میں نے کہا اسی وقار شاہ بھیا آپ یہ مجھے دے رہے ہیں درخواست، تو وہ تھانے میں درخواست لے کے پھر بھی اس کی بات سنی. میں نے کہا وہی کام کرو، آپ اس کو پوسٹ کر دیں. پوسٹ کر کے رسید لے آیا. پھر ہم نے وہ درخواست دے دی سیشن کورٹ میں. یہ اپلیکیشن وہاں پہ ہم نے داخل کی ہوئی ہے یہی اسی کیس کی کہ یہ دوبارہ اس نے یہ جرم کیا ہے. وہی 170 171 اور جو ہے 419 کے تحت اس کا مقدمہ درج کیا جائے. ایک اسٹوڈنٹ بیچارے پہ ایف آئی آر دے دی پولیس کے انارکلی نے. یہ دیکھیے ایس ایس جی کی وہ ٹی شرٹ پہننے پر. یہ بڑوں کے لیے قانون اور ہمارے ملک میں چھوٹوں کے لیے اور. میں آپ کو بتا دوں پیارے آرٹیکل 25 ہے کانسٹیٹیوشن، وہ یہ کہتا ہے قانون کے مطابق تمام شہری برابر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جرم جو بھی کرے گا وہ کٹہرے میں. دیکھیں مریم تو پنجاب کی ماں ہے نا، ماں جرم ماں کو کوئی اختیار نہیں. جرم ماں کرے، باپ کرے، بھائی کرے، بہن کرے، بیٹی کرے، سب برابر ہے. آرٹیکل 25 حدیث شریف میں ایک دفعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آتا ہے. بہت سارے سردار اکٹھے ہو کے فاطمہ بنت قیس قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی، چوری پہ الزام تھا. صحابہ کرام بتاتے ہیں ہم نے کبھی بھی اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مسلم نہیں دیکھا. سردار بیٹھے ہیں سفارش کر رہے ہیں، رنگ غصے سے زرد ہو گیا پیارے رسول کا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں نہیں آتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم اس دن ہم نے دیکھا
रंग जर्दों के यकदम खड़े होकर कहते हैं सरदारों सुनो, तुम फातिमा बिनते कैस की बात करते हो, फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करती मैं हाथ काटने का हुक्म दे देता। पहली कौमें तबाह इसलिए हुई हैं कि बड़ों के लिए कानून और छोटों के लिए कानून और, ये नहीं होगा, सबके लिए कानून एक जैसा ही होगा। अगर कानून एक जैसा होगा तो हम तरक्की कर सकेंगे, खा वो मरियम हो, खा वो इमरान खान हो, या खा वो कोई भी हो। इसलिए वो हदीस शरीफ की रोशनी में ही आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का बना है, कानून की नजर में सब बराबर है। लिहाजा आप किसी को ये कह के कि जी ये किसी की माँ है या नानी है, भैया आपको वर्दी पहनने का शौक है पुलिस का, जाएं टिकटॉकर बने जाएं। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है मुल्क का, उसकी वज़ीर आला बनने का भी आप बनी हैं, चाहे फॉर्म 47 की हैं, वज़ीर आला तो है ना, लेकिन खुदा के लिए हमारी पंजाबियों की इज्जत रखो, इस तरह की हरकतें बंद करो। टिकटॉकर का शौक है या आपको मलका हुसन बनने का शौक है तो खुदा के लिए जाएं, हुसन बाजार हुसन भी बने हुए हैं, हमें ज़िल्ल ख्वार ना करें। इतनी हज़ारों यकजहती तुम्हें याद आ गई पुलिस के साथ, तो जाओ ना बावल नगर, और वहां पुलिस को जूते नहीं मारे नंगा करके, आपकी वीडियोस चल रही हैं। वो तो देखिए रिकन्सिलिएशन की बात हो गई ना, वो तो मोहसिन नकवी साहब को भी बयान आ गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मिस्टेकनली ये वाली चीज़ हुई। और अब कोई बात भी मिस्टेकनली हो, इन गुड फेथ हो, अगर जुर्म है, क्या थाने में जाके नंगा करके पुलिस को मारना जुर्म नहीं है? तो फिर उन्हें मुकदमा नहीं होना चाहिए था उन पे? बेशक क्यों नहीं करवाया इसने जाके वहां? उनके लिए हज़ारे जग के लिए क्यों नहीं जाती? चलो छोड़ें, ये गटर साफ करने वाले यूनिफॉर्म पहनते हैं वासा का या जो भी है, तो उनका वर्दी पहन के गटर साफ करके दिखाए ना, फिर कहेंगे ना ये हमारी वज़ीर आला या हज़ारे यकजहती के लिए, ये इन लोगों के लिए भी आई है। सिर्फ एक आईजी की वर्दी पहनने के शौक में क्या कुछ जुर्म कर डाले इसने मैं कहता हूं कि बेड़ा गर्क कर दिया है कौम पूरी का। अगर इसको सजा हमने ना दिलवाई तो ये दिन रख लेना, बड़ों के लिए इंसाफ और छोटों के लिए सब इंसाफ होगा। सर ये बताइए कि अगर वर्दी पहनना है, चीफ मिनिस्टर पहनता है या गवर्नर पहनता है, तो उसका अगर कोई कानूनी हो रास्ता तो वो क्या है? किस देखिए, मुझे बाद में मैंने सोशल मीडिया पे एक नोटिफिकेशन देखा, वो नोटिफिकेशन के मुताबिक कुछ हदूद हैं, ये अपने दफ्तर में नहीं जा सकती, ये सुनो पंजाब असेंबली में गई है यूनिफॉर्म पहन के, वहां भी नहीं जा सकती। मतलब आप कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक इवेंट हो रहा है वो आप दूसरी बात, कोई ये कानून जो कहते हैं कि जी इस आईजी ने को बनाया है, आईजी को कोई इख्तियार नहीं, गवर्नर या सदर अगर ऑर्डिनेंस देगा तो वो होगा, या असेंबली को कानून पास करेगी तो वो कानून होगा, आईजी के पास कोई इख्तियार नहीं कानून बनाने का। तो लिहाजा इन हालात में मैं समझता हूं इसे कानून जो है उसकी लपेट में ये आ चुकी है, 7 साल तक इसको सजा होनी है, और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगर मैं वकील उसका रहा क्लाइंट का तो इसको सजा कराऊंगा। आप सजा करवाएंगे। तो अब देखना ये है कि आया मरीम नवाज शरीफ को जो है वो सजा होती है या नहीं। अगर हो गई तो फिर हमें पता चलेगा कि कानून अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है और कानून पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर नहीं तो फिर वही बात रहेगी कि कानून जो है वो बड़ों के लिए कुछ और है और छोटों के लिए कुछ और है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।